دوستو बिग सोचो में खुश आमदीद। डैन्यूब रिवर या दरियाए डैन्यूब यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया है। इसकी लंबाई 250 किलोमीटर के लगभग है। ये साउथ वेस्टर्न जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट रीजन से निकलता है, मशरक़ की सिमत बहते हुए। सबसे पहले दरियाए डैन्यूब ऑस्ट्रिया में दाखिल हो जाता है और फिर ऑस्ट्रियन कैपिटल सिटी वियना से होते हुए स्लोवाकिया में दाखिल होता है। यहाँ इसके रास्ते में स्लोवाकियन दारुल-हुकूमत ब्राटिस्लावा भी वाक़या है। फिर स्लोवाकिया और हंगरी के बॉर्डर पर फ्लो करते हुए दरिया साउथ की जानिब एक शार्प टर्न लेता है और हंगेरियन कैपिटल सिटी बुडापेस्ट में दाखिल हो जाता है। इसके बाद सर्बिया और क्रोएशिया के बॉर्डर पर बहते हुए सर्बियन कैपिटल सिटी बेलग्रेड से गुजरता है। अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए दरियाए डैन्यूब रोमानिया और बल्गारिया का कुदरती तौर पर बॉर्डर भी बनाता है। अपने डेल्टा की तरफ फ़्लो करते हुए आखिर में ये दरिया मोल्दोवा से भी गुजरता है और फिर यूक्रेनियन और रोमानिया की सरजमीन से बिलाखिर ब्लैक सी या बहीराए अस्वद में जा गिरता है। इस दरिया को यूरोप की लाइफ लाइन या शहरग कहा जाता है। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि 10 ममालिक से ये दरिया बहता है, जबकि 4 ममालिक के कैपिटल्स इसके बहाव के रास्ते में आते हैं। 300 से ज़ायद छोटे बड़े माउन दरिया, नदियाँ और ग्राउंड वाटर के ज़खायर इसके साथ मुंसलिक हैं। डैन्यूब रिवर बेसिन का इलाका 8 लाख मरबा किलोमीटर से ज़्यादा इलाके पर मुश्तमिल है और इसमें 10 से ज़ायद ममालिक आते हैं। इसके कैचमेंट एरिया में 8 करोड़ से ज़ायद लोग आबाद हैं और 2 करोड़ लोग तो सिर्फ साफ़ पानी के लिए ही दरियाए डैन्यूब पर इन्हसार करते हैं। इस कुदरत के इनाम से दर्जनों यूरोपीय ममालिक और करोड़ों लोग कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं और वो क्या फार्मूला है जिसकी वजह से इस दरिया के पानी के इस्तेमाल पर कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ भी इन ममालिक के दरमियान नहीं। आइए इस बात का जायज़ा लेते हैं। इस बात को समझने के लिए हम दरिया की नेचुरल फार्मेशन को सबसे पहले समझते हैं। दरियाए डैन्यूब को आमतौर पर 3 सेक्शंस या हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दरिया के इब्तदाई 1000 किलोमीटर को अपर डैन्यूब रिवर कहा जाता है। इस सेक्शन में दरिया पहाड़ी इलाकों में बहता है। यहाँ पानी के बहाव की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। दरिया के मिडल पार्ट की लंबाई तकरीबन 850 किलोमीटर के लगभग है। इस खित्ते में दरिया लो लैंड्स यानी नशेबी इलाकों में बहता है। यहाँ दरिया के पानी के बहाव की रफ्तार अपर डैन्यूब के मुकाबले में इंतहाई कम होती है। बाकी दरिया के हिस्से को लोअर डैन्यूब कहा जाता है और इस सेक्शन में दरिया वसीओ अरीज प्लेन्स और मैदानी इलाकों से होता हुआ बिलाखिर ब्लैक सी में जा गिरता है। इस हिस्से में भी दरिया के बहाव की रफ्तार कुछ कम होती है। अपर डैन्यूब रिवर जैसा कि आपने जान लिया पहाड़ी इलाकों और वादियों से बहता है। इसका नेचुरल ग्रेडियंट इन इलाकों में 37 सेंटीमीटर फ़ी किलोमीटर है, यानी इसके स्लोप में हर 1 किलोमीटर के बाद 37 सेंटीमीटर कमी वाक़या होती चली जाती है। यही वजह है कि इस रीजन में इसके बहाव की रफ्तार भी ज़्यादा है। इस इलाके में वादियों की मौजूदगी और स्लोप यानी नशेब की तरफ बहना दरिया को डैम वगैरह तामीर करने के लिए मौजूद तरीन रीजन बना देती है। इसीलिए डैन्यूब दरिया पर तामीर किए गए छोटे बड़े 62 डैम्स में से 59 अपर डैन्यूब हिस्से पर ही वाक़या हैं। इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं कि औसतन हर 16 किलोमीटर के बाद दरिया के इस हिस्से में कोई ना कोई छोटा या बड़ा डैम आ जाता है। अपर डैन्यूब रिवर पर वाक़या सबसे बड़ा डैम गाबचीकोवो डैम है जो स्लोवाकिया में वाक़या है। इस डैम की पैदावारी सलाहियत 720 मेगावाट है। स्लोवाकिया के एनर्जी मिक्स में हाइड्रो पावर की परसेंटेज तकरीबन 16% है और इसका बड़ा हिस्सा इसी डैम से हासिल होने वाली तवानाई से आता है। इसी तरह ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाली बिजली का 60% हाइड्रो पावर से हासिल होने वाली तवानाई से आता है और इस हाइड्रो पावर से हासिल होने वाली तवानाई का 20% दरियाए डैन्यूब पर लगाए गए बिजली के मंसूबों से ही हासिल किया जाता है। जो डैम अपर डैन्यूब पर वाक़या नहीं उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से 2 इंतहाई अहम डैम्स आयरन गेट 1 और आयरन गेट 2 हैं।
آئرن گیٹ 1 سربیا اور رومانیہ کے بارڈر پر تعمیر کیا گیا اور یہ پیداواری صلاحیت کے اعتبار سے اس دریا پر تعمیر کیے گئے سبھی ڈیمز میں سب سے بڑا ہے۔ یہ ڈیم 1964 میں رومانیہ اور اس وقت کی سربیا کی یوگوسلاوین حکومت نے جوائنٹ وینچر کے طور پر شروع کیا تھا۔ 1972 میں تکمیل کے بعد آئرن گیٹ 1 کی ابتدائی پیداوار 2052 میگا واٹ تھی، جو رومانیہ اور یوگوسلاویہ کے درمیان برابر شیئر کی جاتی تھی۔ اب ڈیم کی انسٹالڈ پیداواری صلاحیت کو 2281 میگا واٹ تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ بجلی اب بھی دونوں ممالک کے درمیان برابر ہی شیئر ہوتی ہے، لیکن یوگوسلاویہ کی بجائے سربیا اور رومانیہ کے درمیان، کیونکہ یوگوسلاویہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1991 میں ٹوٹ گیا تھا اور بعد میں سربیا ایک الگ آزاد ملک بن گیا تھا۔ آئرن گیٹ 2 بھی سربیا اور رومانیہ کے بارڈر پر واقع ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن ہے۔ اس کی تعمیر بھی جوائنٹ وینچر کے طور پر ہی ہوئی تھی اور اس سے پیدا ہونے والی 591 میگا واٹ بجلی بھی دونوں ممالک کے درمیان برابر شیئر ہوتی ہے۔ آئرن گیٹ 1 اور 2 سے حاصل ہونے والی توانائی سربیا میں استعمال ہونے والی توانائی کا 37%، جبکہ رومانیہ کا 27% ہوتی ہے۔ یہ تو بات ہوگی کہ کیسے دریائے ڈینیوب توانائی کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور اس توانائی کو بغیر کسی تنازع کے یہ یورپی ممالک آپس میں کیسے شیئر کرتے ہیں۔ توانائی کا بڑا ذریعہ ہونے کے علاوہ دریائے ڈینیوب مشرقی اور وسطی یورپین ممالک کے درمیان ایک انتہائی اہم تجارتی گزرگاہ بھی ہے۔ اس دریا میں چلنے والے چھوٹے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے بلیک سی اور نارتھ سی کے درمیان ملینز آف ٹنز اشیاء کی نقل و حمل بھی ہوتی ہے، جو شاید اس دریا کا یورپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ دریائے ڈینیوب ویسے تو جرمنی کے جنوب سے نکلتا ہے اور نیچے یعنی جنوب کی جانب رومانیہ اور یوکرین سے ہوتا ہوا بلیک سی میں جا گرتا ہے، لیکن اس کو ایک کینال کے ذریعے شمال کی جانب اوپر نارتھ سی کے ساتھ بھی 1992 میں لنک کر دیا گیا تھا۔ دریائے ڈینیوب پر کلہم سے شمال کی طرف کھودی گئی 171 کلومیٹر لمبی یہ نہر بامبر کے مقام پر مائن ریور سے جا ملتی ہے۔ مائن ایک دوسرے دریا رائن کا معاون دریا ہے جو شمال میں یورپ کی سب سے بڑی پورٹ روٹرڈیم کے مقام پر نارتھ سی میں جا گرتا ہے۔ اس کینال کی تعمیر سے نارتھ سی اور بلیک سی کے درمیان فاصلہ محض 3500 کلومیٹر ہو کر رہ گیا، جو کہ پرانے راستے بحیرہ روم کے یعنی راستے 6500 کلومیٹر تقریباً بنا کرتا تھا۔ اس کینال کو لاک سسٹم کے تحت تعمیر کیا گیا ہے اور مختلف مقامات پر 16 لاکس کے ذریعے بحری جہازوں کو سطح سمندر سے بلند کیا جاتا ہے اور پھر نیچے لایا جاتا ہے۔ تقریباً پورے یورپ کو ملانے والا یہ بحری راستہ کس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ یوکرینین سی پورٹ ایڈمنسٹریشن کے مطابق ڈینیوب پورٹس پر 2023 میں 29 ملین ٹن کارگو کی نقل و حمل ہوئی۔ دراصل روس یوکرین جنگ کے بعد یوکرین کی دریائے ڈینیوب پر واقع پورٹس کافی اہمیت اختیار کر چکی ہیں، کیونکہ یہ ویسٹرن سائیڈ اور رشین کنٹرولڈ ایریا سے دور واقع ہیں۔ اس تجارتی راستے کی بڑھتی اہمیت کے پیش نظر یوکرین دریائے ڈینیوب پر اپنی پورٹس کی کارگو ہینڈلنگ صلاحیت کو مزید بڑھانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے۔ اپر ڈینیوب اپنے ہائی نیچرل گریڈینٹ کی وجہ سے جیسے پاور پروڈکشن کے لیے موزوں ہے، ویسے ہی مڈل اور بالخصوص لوئر ڈینیوب کا لو گریڈینٹ ہے۔ اس حصے کو آبپاشی کا بہترین سورس بنا دیتا ہے۔ اس ریجن میں دریا کا سلوپ 4 سے 8 سینٹی میٹر فی کلومیٹر تک ہے۔ شروع میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ قدرتی طور پر اس خطے میں دریا میدانی علاقوں سے بہتا ہے، لہٰذا ان علاقوں میں نہریں نکال کر قریبی علاقوں کو سیراب بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے دریا جنوب مشرق کی طرف بہتا ہے، ویسے ویسے سالانہ بارشوں کی مقدار بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ فصلوں کی آبپاشی کے لیے یوکرین اور رومانیہ میں یہ پانی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ پاور پروڈکشن، تجارت اور آبپاشی کے علاوہ یہ دریا سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی خوب بنا رہتا ہے۔ دریا چونکہ خوبصورت پہاڑی میدانی علاقوں سے بھی گزرتا ہے، لہذا اس میں کارگو شپس کے علاوہ کروز شپس بھی چلتے ہیں۔ اگر آپ دریا کے مکمل روٹ پر ایک کروز شپ ٹور کرنا چاہیں تو آپ کے 23 دن اس پر صرف ہوں گے اور تقریباً $15,000 آپ کو خرچ کرنا ہوں گے۔ لیکن دوستو یہ کوئی زیادہ مہنگی ڈیل بھی نہیں، کیونکہ آپ کو اس ٹرپ کے دوران 10 خوبصورت ممالک اور 4 کیپٹل سٹیز سے گزرنے کا موقع ملے گا، جو یقیناً لطف سے بھرپور ہوگا۔
یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ اتنے زیادہ ممالک سے گزرنے والا یہ دریا تنازعات کا باعث آخر کیوں نہیں؟ حالانکہ دنیا میں اس طرح کی سچویشن جہاں کہیں پر بھی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی تنازع تو ضرور سر اٹھاتا ہے۔ آپ پاکستان، بھارت یا پھر دریائے نیل پر مصر، ایتھوپیا اور سوڈان کی مثال ہی لے لیں۔ دریائی پانی کے استعمال سے متعلق مختلف نوعیت کے ایشوز ان ممالک کے درمیان ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، دریائے ڈینیوب پر کوئی بڑا تنازع نہ ہونے کی وجہ ان ممالک کی آپس میں کوآپریشن ہے۔ جن ممالک سے یہ دریا گزرتا ہے، اس حوالے سے 1994 میں ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں دریائے ڈینیوب کی پروٹیکشن کے لیے عملی اقدامات کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ اس کنونشن کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے 1998 میں انٹرنیشنل کمیشن فار دا پروٹیکشن آف ڈینیوب ریور کی بنیاد رکھی گئی۔ آسٹریا، جرمنی، بلغاریہ، کروشیا، یوکرین سمیت 15 ممالک اس کمیشن کے سگنیچریز ہیں جو دریائے ڈینیوب کے بیسن میں آتے ہیں۔ یہ کمیشن دریا کی پروٹیکشن اور اس سے متعلق کوآپریشن کے لیے سال میں 2 مرتبہ میٹنگز کا انعقاد کرتا ہے۔ اس کمیشن کی صدارت الفابیٹیکل آرڈر میں ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ 2004 سے ہر سال 29 جون کو پورے ڈینیوب ریور بیسن میں ڈینیوب ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس دن ڈینیوب اور اس کے معاون دریاؤں کے کناروں پر فیسٹیولز، پبلک میٹنگز اور ایجوکیشنل ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دریا کو تجارت، خوراک، پانی وغیرہ مہیا کرنے اور یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، دریا صدیوں سے انسانی تہذیبوں کے پھلنے پھولنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن کا جنم دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے آس پاس ہوا، ویسے ہی قدیم مصر کی تہذیب دریائے نیل کی مرہون منت ہے۔ بالکل اسی طرح چائنیز سویلائزیشن کا آغاز یلو ریور کے آس پاس کے علاقوں میں ہوا۔ دریا چونکہ پانی کا منبع ہونے کے ساتھ ساتھ تجارت کے لیے بھی انتہائی اہم تھے، لہٰذا ان کا کردار قدیم دور کی تہذیبوں کی ترقی میں کسی بھی دوسرے فیکٹر سے زیادہ رہا ہے۔ دریائے ڈینیوب کی مثال بھی ایسے ہی انتہائی اہم دریاؤں میں سے ایک ہے جو رومن سلطنت کے دور میں معاشی سرگرمیوں کے علاوہ اس سلطنت کا شمالی بارڈر بھی ہوا کرتا تھا۔ آج بھی یہ دریا تجارت کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کو توانائی فراہم کرنے کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دریا چونکہ 10 ممالک سے گزرتا ہے، اس سے متعلق کوئی بڑا کنفلکٹ بھی ان ممالک کے درمیان نہیں، لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ دریائے ڈینیوب یورپ کی شہرک ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کریں، اور اس طرح کی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔